अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान नाज़रीन सामीन, आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे चैनल माइंड फाइल्स में। और ये जो हमारा सेगमेंट है इट्स अबाउट एजुकेटिंग यू अबाउट मेंटल हेल्थ, ज़हनी नफ्सियाती माशरती इश्यूज़ के ऊपर आपको छोटी छोटी टिप्स और बहुत ज़्यादा कोई पेचीदा बातें या सकील बातें या बहुत कॉम्प्लिकेटेड जार्गन विल ट्राई टू अवॉइड दैट। तो कमिंग स्ट्रेट टू द टॉपिक, हमारा आज का जो मौजू है वो है अबाउट डिप्रेशन। आपने ये लफ्ज़ बहुत सुना होगा, अंग्रेज़ी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है वैसे भी ये, लेकिन हम जिस डिप्रेशन की बात करते हैं साइकियाट्री में वो हम बात करते हैं जी क्लिनिकल डिप्रेशन। डिप्रेशन एज एन इलनेस, एज अ डिसऑर्डर, एक बीमारी जो है डिप्रेशन, हम उसकी बात करते हैं। तो हमेशा की तरह, क्योंकि अक्सर मैं कहता हूँ कि हमारा चैनल जो है वो ज़रा हट के है, तो उसमें एजुकेशन विद फन ये जनाब इज़ द सॉर्ट ऑफ मोटो फॉर द चैनल। तो उसी रिवायत को बरकरार रखते हुए ये तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स आपको जो कि साइकियाट्रिस्ट नहीं भी हैं आपको बताएंगे कि भाई डिप्रेशन क्या होता है, और किताबों से पढ़ के या गूगल करके मैंने पिछले 20 सालों में देखा भी है, ट्रीट भी किया है बीइंग अ कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट। तो मुझे कभी कभी ये लगता है कि ये बताने के बजाय स्ट्रेट अवे कि डिप्रेशन होता क्या है, ये बताना भी बड़ा ज़रूरी है कि डिप्रेशन क्या नहीं होता। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई ये किस तरह का मौजूद है, इसका क्या मतलब हुआ। तो चलें इस पे थोड़ी सी रोशनी डालते हैं कि भाई कौन सी चीज़ें या कौन सी अलामात जो हैं वो डिप्रेशन नहीं हो सकती। अच्छा जी, सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं इस बात से कि बनी नौ इंसान जो है, नस्ल इंसानी जब से इसको राइस पे मौजूद है, हम लोग ओबियसली मशीन्स या कंप्यूटर्स की तरह नहीं हैं कि हमारा मूड जो है वो हमेशा एक ही सतह पे, एक फ्लैट लाइन की तरह एक ही लेवल पे रहे। तो ओबियसली एक नॉर्मल इंसान जो है, डिपेंडिंग अपॉन उसके जो हालात वाक़यात होते हैं, उस वक्त वो जिस तरह के मूड में होता है, उस वक्त उसकी एनवायरनमेंट जिस तरह की होती है, वो जिस तरह की इंफॉर्मेशन फ़िल्टर आउट कर रहा होता है कि भाई कोई खुशी की खबर है, कोई बुरी खबर है, तो इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे जो इंसानी मिजाज जो है वो ऊपर नीचे विद इन सर्टन रेंज होता रहता है। तो ये नॉर्मल है। नॉर्मल मूड का कहीं से या कभी भी मतलब ये नहीं था कि आप बिल्कुल एक ही सतह पे एक बिल्कुल फ्लैट मशीन की तरह जो है विदाउट एनी एक्सप्रेशन जो हो, तो दैट्स नॉट नॉर्मल मूड। इवन हम जिसको यूथामी के नॉर्मल मूड कहते हैं वो भी ऊपर नीचे रिएक्ट करता है अपने जो भी असबाब और अवामिल होते हैं उनको। तो ये तो हो गया जनाब एक नॉर्मल मूड। अब नॉर्मल मूड और जो इमोशंस हैं, जज्बात हैं, वो कई तरह के हो सकते हैं। उसमें खुशी का जज्बा भी हो सकता है, गम का भी हो सकता है, आप बड़े ग्लूमी हो सकते हैं किसी दिन, आप बहुत उदास हो सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ड्यू टू सर्टन फैक्टर्स, ये एक अलग से लेक्चर बनता है इस पे कि वो क्या फैक्टर्स हैं, इस पे फिर किसी दिन रोशनी डालूंगा। लेकिन ड्यू टू सर्टन फैक्टर्स अक्सर कुछ अवामिल ऐसे हैं कि उसकी वजह से मुझे कभी कभी लगता है कि लोग अपने अंदर कई दफ़ा ओवर डायग्नोज कर लेते हैं। और उसमें ये चीज़ भी शामिल है कि आपने देखा होगा कि जिस तरह इंसानी माशरे की खूबसूरती है कि उसमें हर तरह के लोग, मुख्तलिफ तरह के लोग जो हैं वो पाए जाते हैं। तो कुछ लोग जनरली भी उनको खुश करना काफ़ी मुश्किल होता है। कुछ लोग हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं, ये उनकी नेचर का हिस्सा है। तो अगेन, अगर किसी इंसान की ये नेचर या पर्सनालिटी का हिस्सा है कि खुश होना उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है, तो उसको भी हम क्लिनिकल डिप्रेशन या डिप्रेशन जो है वो बीमारी के तौर पे वो नहीं डायग्नोज करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा अब मिसाल के तौर पे खुदा ना खास्ता कोई बहुत अहम वाक़या, कोई बुरी ख़बर, कोई सानहा जो कि हर इंसान ज़िंदगी में कभी ना कभी फेस करता है, कोई बहुत अपना, एनीवन नियर और डियर टू यू हैज़ पास्ड अवे, किसी का इंतकाल हो गया है, कोई हादसा आपने देख लिया है, कोई रिडंडेंसीज, जॉब लॉसेस, ब्रेकअप्स,
اختلافات اور یہ چیزیں. تو اب سب سے پہلے اس میں پوچھنے والا کویشچن یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کے کہ آپ بھاگے بھاگے سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں اور ہر طبقے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور آپ کو وہ دھڑا دھڑ 2 3 4 5 6 دوائیاں لکھ کے دے دیں. بعض میں نے اسکرپٹس دیکھے ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جو لوگوں کو لکھ کے دیے گئے ہیں کہ جس میں آدھا درجن گولیاں کم از کم لکھی جاتی ہیں جس میں سے تقریباً 5 تو غیر ضروری ہوتی ہیں. اینی ویز اگین اے ڈفرنٹ ٹاپک فار سم ادر ٹائم. تو اس میں بجائے اس کے کہ آپ فوراً یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ بھائی آپ بہت شدید ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں, تو اس سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ کیا آپ جو سچویشن ہے اس کو جو ریئیکٹ کر رہے ہیں کیا وہ نارمل ہے کہ نہیں. مثال کے طور پہ آپ کو کوئی خبر ملی کہ آپ کے عزیز و اقارب میں یا کوئی بہت قریب ہے آپ کے خدا نخواستہ انتقال فرما گئے ہیں. تو اب یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ یہاں پہ اداس ہونا یا رونا یا ٹیئرفل ہونا یا غمگین ہونا یہ نارمل ہوگا کہ یہاں پہ آپ بہت اٹھ کے خوشی سے ناچنا گانا شروع کر دیں گے. دیٹ وڈ بی اب نارمل. تو موڈ کی اور ایموشنز کی نارمل ری ایکٹیویٹی جو ہے اس کو کلینکل ڈپریشن نہیں کہتے. یہ ساری چیزیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکثر آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی کسی بہت بڑے گروپ کا ممبر اسپیشلی ہمارے پاکستانی اور انڈیا کے کانٹیکسٹ میں ساؤتھ ایسٹ ایشین کانٹیکسٹ میں اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی میں تو آج بہت برا فیل کر رہا ہوں یا میری فیوریٹ ٹیم نے وہ ہار گئی اور یہ وہ یا اسٹاک مارکیٹ کریش ہوگی تو بہت بری حالت ہے میری یہ وہ, اور اسپیشلی اگر پوسٹ کرنے والا جو کمنٹ جو ہے وہ کوئی خاتون یا لڑکی ہو تو وہ ڈھیر سارے نیچے کمنٹ آ جاتے ہیں اور ہر کوئی سجیسٹ دیتا ہے کہ او ہو اللہ معاف کرے بھائی خدا نخواستہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تو آپ کو یوں کریں وہ کریں. کچھ لوگ سجیسٹ کرتے ہیں بھائی اسپریچویلٹی دینی نسخے بتاتے ہیں, کچھ حکیمی نسخے بتاتے ہیں, کچھ کہتے ہیں سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤ اور کچھ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں ٹوٹ کے آزمائیں. آل ان گڈ فیتھ. تو چکر یہ ہے کہ ہر چیز کو بیماری کے طور پہ تشخیص کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا. انسان اپنے حالات و واقعات کے مطابق ریئیکٹ کرتا ہے اور وہ جو ریئیکشن ہے اگر کوئی بری خبر ہے جیسا میں نے پہلے کہا یا ایسا کوئی واقعہ ہے کہ جس پہ ایک نارمل انسان کا افسردہ یا غمگین ہونا بنتا ہے یا اداس ہونا بنتا ہے, دیٹس کوائٹ نیچرل. آل یو نیڈ ٹو ڈو از گیو اٹ سم ٹائم. تو وہ اس کو بیماری کے طور پہ تشخیص نہیں کریں گے انلیس کہ اتنا زیادہ پرولونگ ہو جائے تو اوبیسلی پھر ہم اس کو پیتھولوجیکل گریف کے طور پہ دیکھیں گے تو اس کا ایک ڈفرینٹ کرائٹیریا ہے. تو جناب یہ تو نارمل ری ایکٹیویٹی آف دا موڈ ہو گئی کہ بھائی آپ جس طرح کے حالات و واقعات ہوں گے آپ ویسا ہی فیل کریں گے. اور پھر میں نے ان لوگوں کا بھی بتایا کہ جو نارملی ایز پارٹ آف دا پرسنالٹی اور جو یہ ان کے جو کوپنگ میکنزمز ہیں وہ خوش ہونے پہ زیادہ خوش نہیں ہوتے, وہ بھی لوگ ہوتے ہیں. اور بعض لوگ جس طرح مشکل سے مشکل وقت میں بھی مسکرانے کا آرٹ سیکھ جاتے ہیں. بیسکلی یہی زندگی گزارنے کا آرٹ ہوتا ہے کہ آپ ہر طرح کے ایٹروسٹیز کے فیس میں اور مشکلات کے سامنے جو ہے وہ تب اگر کوئی انسان مسکرا سکتا ہے تو وہیں سے اس کے حوصلے کا پتہ چلتا ہے. لیکن اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا سائیکولوجیکل امیونٹی یا ریزیلینس جو ہے قوت مدافعت جو اس کی نفسیاتی طور پہ ہے یا ذہنی طور پہ وہ کتنی زیادہ ہے. اور اگین اس کے بھی بہت ڈھیر سارے عوامل ہوتے ہیں. تو یہ تو جناب ہلکا سا ٹچ بیس میں نے کیا ہے کہ کیا چیز ڈپریشن نہیں ہوتی. تو اب میرے خیال میں کوشش کروں گا جیسے میں نے پہلے بھی اپنے انٹروڈکشن میں کہا تھا کہ بہت لمبے لمبے لیکچرز میرے لیے بہت ایزی ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے آپ کو 1 گھنٹے کا لیکچر جھاڑ دوں اور اس میں مشکل لفظ یوز کروں. لیکن زیادہ بہتر ہے کہ آپ کو بٹس اینڈ پیسز میں مین مقصد جو ہے نیت جو ہے وہ قوم کو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑی بڑی چیزوں کے اوپر ہم اتنا کانسنٹریٹ کرتے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا ڈے ٹو ڈے وہ کہیں بہت پیچھے رہ جاتی ہے ان کے اوپر جو ایجوکیشن ہوتی ہے جو زندگی گزارنے کا آرٹ ہوتا ہے. تو جتنی چیزیں میں نے ابھی تک بولی ہیں یہ سب الگ الگ سے ٹاپک بھی بنتے ہیں اور ان کے اوپر الگ سے لیکچرز بھی دیے جا سکتے ہیں. لیکن فی الحال میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ کا میں نے ابھی تک یہ بتایا ہے کہ کون سی چیزیں ڈپریشن ایز اے بیماری ایز اے ڈس آرڈر نہیں ہوتی.
اور ڈائگنوزس کے لیے ہمیشہ مستند ڈاکٹر اور سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے، اور وہی آپ کو تشخیص کر سکتا ہے. انٹرنیٹ سے پڑھ کے آپ جو تشخیص کرتے ہیں وہ ایک بہت چون چون کا مربع ٹائپ کی چیز بن جاتی ہے، اور اس میں اوور ڈائگنوزز، اوور انکلوژن یا انڈر ڈائگنوزز بھی ہو سکتی ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اصل وجہ کچھ اور ہو، کچھ جسمانی عارضہ ہو جس کی وجہ سے آپ کا جو موڈ ہے وہ ڈپریشن کی صورت میں سامنے آئے. تو جناب فی الحال یہاں پہ بریک لیتے ہیں، اور جو نیکسٹ سیشن ہوگا مختصر سا، آئی ایم ٹرائنگ ٹو کیپ دس ویری بریف ایز مچ ایز پاسبل. تو اس میں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈپریشن ہوتا کیا ہے ایز اے بیماری، اس کے موٹے موٹے جو سائن اینڈ سمٹمس ہوتے ہیں اور علامات، اور ٹریٹمنٹ کے لیے جو ہے وہ مختصراً کہ کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ ڈاکٹر منصور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.